7 مہینے کے محاصرے کے بعد بابر نے سمرقند کو تو فتح کر لیا تھا، لیکن اتنے لمبے عرصے تک محاصرہ بند ہونے کی وجہ سے سمرقند میں اناج اور خوراک کی بھی کمی ہو گئی تھی۔ سردیاں سر پر تھیں اور شہر والے سلطان بے سنکور مرزا کی حکومت میں بہت ساری پریشانیاں جھیل چکے تھے۔ بابر کا وہاں کے سوداگروں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا شہر والوں کے خیالات میں بابر کو ممتاز کر گیا۔ سمرقند میں داخل ہونے کے بعد بابر وہاں کے محلات، عمارتوں، باغات اور باغیچوں کی سیر سے لطف اندوز ہونے لگا، لیکن سمرقند کی یہ خوبصورتی بابر کی سب سے بڑی دشمن ثابت ہوئی۔ ابتدائی چند روز کی خوشیاں بہت جلد تشویش میں بدل گئیں۔ شدید خوراک کی کمی اور مال غنیمت نہ ملنے پہ بابر کے سپاہی ایک ایک کر کے واپس اندجان کی طرف جانے لگے۔ انہی میں ایک سلطان احمد تنبل بھی تھا جو اندجان کے ان سرداروں میں سے تھا جنہوں نے بابر کے خلاف بغاوت کی تھی۔ سمرقند کے نیم ویران ماحول میں انتظار کرتے ہوئے بابر نے اپنے قاضی کو خط لکھ کر اندجان سے مدد طلب کی، لیکن اسے تب معلوم ہوا کہ اس کا چچا زاد بھائی علی مرزا بھی احمد تنبل کے ساتھ مل چکا ہے اور انہوں نے اندجان کا محاصرہ کر لیا ہے۔ بابر کی نانی احسان دولت بیگم نے بابر کو لکھا کہ وہ جلد سے جلد اندجان پہنچے، لیکن اسی دوران بابر سمرقند میں شدید بیمار ہو گیا۔ بابر کی بیماری نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ وہ اگلے 4 دنوں تک کسی کے ساتھ بات نہ کر سکا، جس کی وجہ سے اندجان میں بھی یہ افواہ پھیل گئی کہ بابر کا بچنا ناممکن ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اندجان والوں کے حوصلے پست ہو گئے اور شہر کے قلعے داروں نے باغیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان احمد تنبل نے بڑی چالاکی کے ساتھ بابر کے سب سے بھروسے مند آدمی یعنی اندجان کے قاضی کو قتل کروا دیا۔ دوسری جانب سمرقند میں بابر جیسے ہی صحت یاب ہوا اور سواری کرنے کے قابل ہوا تو اپنی فوج کو سمرقند سے لے کر اندجان کی جانب آگے بڑھا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھا کہ اسے خبر ملی کہ اندجان اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اسی دن اس کو دوسری خبر ملی کہ سمرقند سے روانہ ہوتے ہی سلطان علی مرزا نے سمرقند پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس طرح اندجان کو بچانے کی کوشش میں بابر سمرقند کو بھی کھو بیٹھا۔ وہ بابر جس نے اپنی کم عمر کے باوجود بہادری کے جوہر دکھا کر سمرقند کو فتح کیا تھا، اپنے حریفوں کی سازشوں کی وجہ سے اگلے 2 سال تک ادھر ادھر مارا مارا گھومتا رہا۔ اسی دوران بابر نے اپنے ماموں محمود خان کو خط بھیجا کہ بابر کی ماں باغیوں کے قبضے میں ہے اور مدد کی درخواست کی۔ محمود خان خوشی خوشی اپنی فوج لے کر آ گیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حالات اس کے حق میں سازگار نہیں ہیں تو وہ اپنی فوج کے ہمراہ پیچھے ہٹ گیا۔ بابر جو مدد کی امید لگائے بیٹھا تھا، محمود خان کی واپسی سے بابر کی فوج میں بھی انتشار پھیل گیا اور اس کی بے بسی کو دیکھ کر اس کے بہت سارے سردار اور سپاہی اس کا ساتھ چھوڑ کر جانے لگے۔ اب بابر کے پاس صرف 200 سے 300 سپاہی موجود تھے۔ پھر ایک روز ایک سوار جو کہ بابر کے سابقہ قلعے دار علی دوست کا ایلچی تھا، وہ بابر کے پاس آیا۔ علی دوست وہی قلعے دار تھا جس نے اندجان کو احمد تنبل کے حوالے کیا تھا۔ خط میں علی دوست نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور بابر کو بتایا کہ احمد تنبل نے اسی اطاعت کرنے کے بدلے میں فرغانہ وادی کا تیسرا بڑا شہر مارگیلان اس کے حوالے کیا ہے۔ اس نے بابر کو مارگیلان میں آنے کی دعوت دی اور اسے اپنی فوج بھی فراہم کی۔ علی دوست کا ساتھ ملنے کے بعد بابر نے اپنے سرداروں کو قریبی وادیوں اور شہروں میں سپاہی اکٹھے کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ وادی فرغانہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ بابر نے دوبارہ طاقت حاصل کر لی ہے۔ وہ تمام قبائل جو بابر کی حمایت میں تھے، وہ یہ خبر سنتے ہی اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ بابر کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ یہ سب اتنا کارآمد ثابت ہوا کہ آکسی قلعے اور اندجان میں عوام نے بابر کے حق میں ہتھیار اٹھا لیے۔ بابر کی فوج نے بہادری کے ساتھ لڑ کر آکسی پر قبضہ کر لیا اور ساتھ ہی اندجان والوں نے بھی بابر کی اطاعت قبول کر لی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اندجان کے وہ سردار جنہوں نے بابر کے خلاف بغاوت کر کے اندجان پہ قبضہ کرنے میں احمد تنبل کی مدد کی تھی، انہوں نے بھی بابر کی اطاعت قبول کر لی اور بابر کی فوج میں ملازمت اختیار کر لی۔ وادی فرغانہ کی حکومت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا نقصان جو بابر کو ہوا وہ یہ تھا کہ اندجان کے وہ سردار جو پہلے باغی تھے اور اب انہوں نے بابر کی اطاعت قبول کر لی تھی، انہوں نے شہر والوں پر بہت ظلم کیے تھے اور انہوں نے شہر والوں سے بہت کچھ لوٹا تھا۔
جب شہر والوں نے بابر سے شکایت کی تو بابر نے ان سرداروں سے لوٹا ہوا سامان واپس کرنے کا کہا، تو اس بات سے ناراض ہو کر 4000 مغل جو بابر کی فوج کا حصہ تھے بابر کو چھوڑ کر احمد تنبل کے ساتھ جا ملے۔ یوں بابر نے خود ہی اپنے دشمن کو اتنی بڑی کمک فراہم کر دی۔ جب سلطان احمد تنبل اور اس کے مغل سپاہی اندجان کو گھیرنے کے لیے آئے تو بابر اور اس کے سپاہیوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ یہ بابر کی زندگی کا پہلا میدانی واقعہ تھا جہاں بابر نے فتح حاصل کی۔ اس فتح کے باوجود بھی بابر کے قلعے دار علی دوست نے بابر کو مشورہ دیا کہ سمرقند کو تو ہم پہلے ہی کھو چکے ہیں، فرغانہ پر بابر کا بھائی جہانگیر مرزا دعوے دار ہے، تو ہمیں ان حالات میں احمد تنبل سے صلح کر لینی چاہیے۔ بابر اس بات کو ٹالتا رہا، لیکن علی دوست کا وہ احسان جو اس نے بابر کے ساتھ مشکل وقت میں کیا تھا بابر کے سامنے تھا۔ بابر نے علی دوست کی بات مان لی اور صلح کا پیغام بھجوا دیا، اور آخر کار احمد تنبل اور بابر میں صلح ہو گئی۔ سلطان احمد تنبل نے صلح کی جو شرائط قائم کی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ بابر صرف اندیجان اور دریائے سیر کے بائیں کنارے تک حکومت کرے گا، جبکہ آکسی قلعے اور دریائے سیر کے دائیں جانب کے علاقوں پر جہانگیر مرزا اور احمد تنبل کی حکومت ہوگی۔ بابر صرف یہ سوچ کر کہ وہ دوبارہ سمرقند کو حاصل کر لے گا، اس نے اپنے ہاتھوں سے وادی فرغانہ کو اپنے دشمن کے حوالے کر دیا۔ انہی دنوں سمرقند کے امراء کے خطوط بھی بابر کو مل رہے تھے، جو کہ بابر کی طرف امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ اس کے علاوہ بابر کے دل میں بھی سمرقند کی حکمرانی کی آرزو تھی۔ سمرقند میں بھی بابر کے واپس آنے کے بعد اندجان جیسے ہی حالات پیش آ رہے تھے۔ سلطان علی مرزا جس کا شہر پر قبضہ تھا، وہ اور اس کے سپاہی شہریوں کے ساتھ سخت رویہ اپنا رہے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف سے یہ خبریں بھی مل رہی تھیں کہ مغرب کی جانب سے ازبک بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی سمرقند والوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شیبانی خان آ رہا ہے تو سمرقند کے باہمی جھگڑے دوستی میں تبدیل ہو گئے۔ سلطان علی مرزا میدان میں شیبانی خان سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن شیبانی خان نے اسے اس کے محافظوں سمیت قتل کر دیا۔ دوسری جانب بابر بھی اندجان سے اپنی فوجیں لے کر نکل چکا تھا۔ بابر ابھی سمرقند سے بہت دور ہی تھا کہ اس کے لشکر میں شیبانی خان کے سمرقند پہنچ جانے کی خبریں پہنچ چکی تھیں۔ ان خبروں کو سن کر بابر کے کچھ سپاہی اس کا ساتھ چھوڑ کر خسرو شاہ جو کہ حصار کا حاکم تھا اس کے پاس چلے گئے، لیکن بابر اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی جانب آگے بڑھتا رہا۔ جب وہ سمرقند کے قریب پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ ازبکوں نے شہر پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے باہر ہی پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ بابر سمرقند کے سرداروں کی مدد سے شہر میں داخل ہوا اور شہر پر قبضہ کر لیا، اور شہر میں موجود تمام ازبکوں کو قتل کر دیا، اور کچھ وہاں سے جان بچا کر بھاگ کر شیبانی خان کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد شیبانی خان اپنی فوج کے ساتھ مغرب کی جانب ذرا سا پیچھے ہٹ گیا، لیکن انہی دنوں ایک خبر آئی کہ ازبکوں کا ایک قافلہ شمال کی جانب سے شیبانی خان کے پڑاؤ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ قافلہ شیبانی خان اور اس کے سرداروں کے گھر والوں اور رشتہ داروں پر مشتمل تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ازبک اس علاقے میں ڈٹے رہیں گے۔ بابر اور سمرقند کے سرداروں کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ ازبک ایک مستقل خطرہ ہیں، لہٰذا موسم سرما میں بابر اور اس کے سرداروں نے عمر شیخ مرزا کے دور دراز کے رشتہ داروں اور دوستوں کو مدد کے لیے پیغام بھیجے تاکہ ازبکوں کے مقابلے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی جا سکے۔ بابر یہ بات جانتا تھا کہ شیبانی خان ان کی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف ہے، اور اسی لیے وہ اپنی پوری قوم کو لے کر تیموری سلطنت کے قلعہ پر حملے کے لیے آیا ہے۔ شیبانی خان اس سے پہلے بخارا پر قبضہ کر چکا تھا اور اب وہ سمرقند پر بھی اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ اپریل 1501 عیسوی کے موسم بہار کے آغاز میں بابر نے اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر شیبانی خان کی فوج پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابر نے اپنے جن رشتہ داروں کو مدد کے لیے بولا تھا، ان میں سے زیادہ تر نے تو اسے صرف خیر سگائی کے پیغام کے ساتھ ایک آدھ آدمی بھیجا۔ بابر کے ماموں محمود مرزا نے 5 گھڑسوار اور 2 سردار بھیجے۔ اب چونکہ معاہدے کی وجہ سے بابر کا بھائی جہانگیر مرزا اس کا حلیف اور حاکم فرغانہ تھا، سلطان احمد تنبل کی طرف سے دعائے فتح کے ساتھ
100 जवान भेजे गए, लेकिन हेरात जैसे अहम शहर से तैमूरी शहजादों ने बाबर के लिए हौसला अफजाई का पैगाम तक न भेजा। जब बाबर अपनी फौज के हमरा समरकंद से बाहर निकला तो इस नदी के करीब पहुंचा जो समरकंद से बुखारा की तरफ जाती थी। तो बाबर को मालूम हुआ कि उज़्बक लश्कर नदी के किनारे पड़ाव किए हुए है। बाबर के नजूमियों ने बाबर को बताया कि सितारे अभी बाबर के हक में हैं, मगर कुछ दिनों के बाद वो उज़्बकों की तरफ चले जाएंगे। तो बाबर ने यहाँ जल्दी करने की गलती कर दी। बाबर अपनी फौज को लेकर नदी के उस पुल की जानब आगे बढ़ा जहाँ उज़्बक लश्कर इसका इंतजार कर रहा था। बाबर के लश्कर में पहली साफ में कासम बेग और समरकंद के कुछ जवान खड़े थे। बाबर ने इन्हें इशारा किया कि वो शेबानी खान के लश्कर के क्लब में घुसकर हमला करें और इन्हें पसपा होने पर मजबूर कर दें। बाबर पूरे जोश के साथ हमला करके दुश्मन की सफ़ों को तोड़ने का इरादा रखता था और जंग के आगाज में ऐसा ही लग रहा था। बाबर की फौज उज़्बक लश्कर को मारते काटते आगे बढ़ती रही, लेकिन इनका झुकाव ज्यादा दाएं तरफ था। ऐसे मालूम हो रहा था कि उज़्बक लश्कर पसपा हो रहा है, लेकिन ये शेबानी खान की समझदारी और मशहूर जंगी चाल थी। शेबानी खान ने अपनी फौज के एक बाजू को पीछे हटने का हुक्म दिया, जो कि आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता रहा। बाबर और समरकंदी फौज को लगा कि उज़्बक शिकस्त खाकर भाग रहे हैं। इसी वजह से समरकंदी फौज का दाएं बाजू अपने क्लब से बहुत ज्यादा आगे निकल गया। शेबानी खान ने इसी मौके का फायदा उठाकर अपने बचे हुए दस्तों के साथ बाबर की फौज को घेरे में लेकर हमला कर दिया। इससे पहले कि बाबर ये जंगी चाल समझ पाता, उज़्बकों ने बाबर की फौज को घेरे में लेकर कत्ल करना शुरू कर दिया। बाबर ने अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया, लेकिन इस जल्दबाजी में फौज मुंतशिर हो गई। बाबर के साथ तकरीबन 15 सिपाही बाकी रह गए थे। इस जंग में बाबर को शेबानी खान के हाथों इबरतनाक शिकस्त हुई और बाबर के बहुत सारे सिपाही नदी के किनारे मारे गए। बाबर जब पसपा होकर समरकंद की जानब आगे बढ़ा तो इसके कई सरदार खौफ की वजह से समरकंद में वापस ही ना आए। कुछ सरदार समरकंद में आए जरूर, लेकिन अपने बीवी और बच्चों को लेकर वहां से फरार हो गए। इन सब बातों के बावजूद बाबर ने ठान ली कि वो हर हाल में समरकंद की हिफाजत करेगा। इस जंग में बाबर को शिकस्त देने के बाद शेबानी खान ने आगे बढ़कर समरकंद का मुहासरा कर लिया। खुराक की कमी और सिपाही ना होने की वजह से बाबर सुलह करने पर मजबूर हो गया। चंद शराइत के बदले में बाबर ने समरकंद को शेबानी खान के हवाले कर दिया। बाबर जल्दी जल्दी में अपनी माँ और बीवी को लेकर शहर के शेखजादा दरवाजे से निकल गया, लेकिन इस जल्दबाजी में वो अपनी बहन खानजादा को शहर में ही छोड़ आया, जो बकोले हैदर मिर्जा के जंगी शराइत के तौर पर शेबानी खान के हवाले कर दी गई थी।